کو خدا یسوع مسیح کے نام میں اسلام ہو۔ آپ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سو آئیے میرے ساتھ مل کر پرانے عہد نامے میں سے، عہد عتیق میں سے حبقوق نبی کی کتاب نکالنے، بالکل آخر پر ہے یہ، 3-4 کتابیں آخری چھوڑ کر ان سے پہلے چوتھی یا 5ویں آخری کتاب ہے۔ سفریاں سے پہلے ہے اور نحوم کی کتاب کے بعد میں ہے۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ سب کو مل گیا ہے؟ اوکے۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ آمین۔ آئے زوردار تعلیم بجائیں، زوردار تعلیم۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج صبح میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح کا موسم آج کل ہے، جیسے گرمی ہے، ہر انسان جو ہے وہ گھر سے باہر جانے کے لیے گھبراتا ہے، اور اگر ہم جاتے ہیں تو اپنے کاموں کی وجہ سے، مسائل یا مجبوریوں کی وجہ سے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، ورنہ دل نہیں کرتا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ سنڈے کا جو دن ہے، اتوار کا جو دن ہے، یہ ساری مسیحی دنیا کے لیے بہت بابرکت دن ہے۔ آمین۔ اور اب یوں کہیں کہ رات ہی کو جو لوگ چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ رات ہی سے اس دن کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بڑا عجیب سا جوش ہمارے اندر ہوتا ہے کہ صبح ہم نے چرچ جانا ہے اور ہم تیاری کرتے ہیں، ہم جوش سے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اس دن کے لیے ایک عجیب سی بات ہے، ایک عجیب کشش اس دن کے اندر ہے۔ پوری مسیح دنیا کے لیے یہ دن بابرکت ہے۔ آمین۔ کیونکہ اس دن کیا ہوا تھا؟ ہاں، یسوع المسیح صبح سویرے مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آمین۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، خداوند آپ کو برکت دے، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، غالباً اس پہ پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنایا ہوگا اس پہ کلام۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بابلی جو تھے وہ زور پر تھے، اور یہودی جو تھے یہ دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور یہ شخص حبقوق نبی جو ہے، جو حوالہ میں نے آخری 3 ورسز پڑھی ہیں، 3 چیپٹر، پورا 3 باب جو ہے، یہ اس کی دعا ہے، یعنی یہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے
اور سٹارٹ ہی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خوف زدہ ہے، یہ خدا کی آواز کو سنتا ہے اور ڈرا ہوا، خوف سے بھرا ہوا۔ لیکن شروع تو اس نے خوف سے کیا، لیکن اس دعا کا جو انجام ہے، جو حوالہ ہم نے پڑھا، اس کی جو اینڈنگ ہے، یہ شخص خوشی اور شادمانی سے کرتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جنگ کا ماحول تھا، جنگ کا عالم تھا، ان پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہو چکی تھی اور خدا انہیں ان کے حوالے کرنے والا تھا۔ لیکن یہ شخص جو ہے خدا میں پوری امید رکھتا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس پریئر میں، اس دعا میں بڑے خوبصورت الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہیں رہتا۔ سنیں ادھر، جب جنگ ہوتی ہے تو تباہی ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو بربادی ہوتی ہے، آسائشیں سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں، جانور، فصلیں، کھانے پینے کی چیزیں، زمین کا حاصل برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنی پریئر میں اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں، دشمن تیار ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے یہ اتنا زیادہ خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ایمان جو ہے خدا پر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، انجیر کا درخت ان کے لیے ایک طرح کی خوراک مہیا کرتا تھا، اور تاک میں پھل نہ لگے۔ تاک کیا ہے بتائیں؟ تاک کیا ہے؟ انگور، پاکستان انگوروں کا باغ، تاک، انگور بہت زیادہ یہ اگاتے تھے۔ انجیر سے اور تاک سے انہیں خوراک حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے۔ زیتون کیا ہے؟ درخت ہوتا ہے نا، تیل ہے نا زیتون کا، ان کے لیے جیسے آج ہمارے لیے اس تیل کی، گھی وغیرہ کی، مکھن وغیرہ کی اہمیت ہے، ان کے لیے زیتون کے تیل کی اہمیت ایسی ہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں پیداوار نہ ہو، کھیتوں میں چاول، گندم اور دیگر اور چیزیں جو ہماری خوراک ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر کھیتوں میں پیداوار نہ بھی ہو، بھیڑ خانے میں بھیڑیں نہ بچیں، طویلے میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ ایک ایسی خوشی، ایک ایسی لگن اس کے اندر خدا کے لیے ہے، جو پیغام یہ لوگوں کو دیتا ہے، اس وقت کے لوگوں کو، کیونکہ یہ جو آفت آنے والی تھی اس کے آگے سوچ رہا، اس کے آگے تک اسے خدا پر بھروسہ ہے، کیونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو بھی اس تباہی اور بربادی کے بعد مویشی ختم ہو گئے ہیں، دشمن لے گئے ہیں یا لے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو بھی یہ جانتا ہے کہ میرا خدا پھر سے ہر ایک چیز کو واپس بحال کر سکتا ہے، تو بھی یہ جانتا ہے کہ میرا خدا کسی چیز کو جب وہ ختم ہو گئی ہے، صفر ہو گئی ہے، زیرو ہو گئی ہے، تو زیرو سے صفر سے وہ واپس بحال کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں، اور پھر یہ جانتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں چلی گئی تو چلی گئی، یہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں، مگر
اس کے اندر بڑی مضبوطی سے نظر آتی ہے۔ ایک بات پر یہ بڑا قائم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز تو جا سکتی ہے، ہر ایک چیز تو شاید چلی جائے گی، پیداوار شاید نہ رہے، جانور، مال اور مویشی شاید چلے جائیں، مگر میرا خدا کبھی نہیں جاتا، وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ اس کے لوگوں پر رہتا ہے۔ ہر ایک چیز چرائی جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، مگر میرا خدا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ازل سے ابد تک اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہر ایک چیز بھلے ہی چلی جائے، خدا آپ کو بڑی برکت دے، گاڈ بلیس یو آل۔ اس میں بڑی خوبصورت باتیں یہ بتاتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ ہر ایک چیز چلی جائے گی، مگر میرا خدا نہیں جائے گا۔ پیداوار اگر ختم ہو جائے گی تو بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا، میں اپنے نجات بخش خدا سے خوش رہوں گا۔ اور 19ویں آیت میں یہ کہتا ہے خداوند خدا میری توانائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، یعنی میری قوت، میری طاقت، خداوند خدا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم جانتے ہیں کہ وہ توانائی جو خدا کے اندر ہے، سنیں، جو توانائی، جو طاقت خدا کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جیسے لاسٹ میسج میں ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا، نوح کی کتاب میں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ خدا ہر صبح تازہ ہے۔ نوح کی کتاب میں لکھا، جیسے کہ شخص کہتا ہے کہ خدا میری توانائی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہر صبح تازہ ہے، یعنی وہ ہر روز ہر صبح ویسے کا ویسا ہے، اس میں چینج نہیں ہوتا، اس کی توانائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر کمزوری نہیں آتی، بلکہ وہ ہر صبح تازہ ہے، ہر شام، ہر صبح، ہر روز، ہر پل میرے اور آپ کے خدا کی توانائی برقرار رہتی ہے، وہ موجود رہتی ہے، وہ زور میں ایک جیسا ہے، اس کا زور کبھی نہیں ختم ہوتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا خدا میری توانائی ہے، اس کی توانائی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر جب یہ میسج، جب یہ لیسن دوسروں کو دیتا ہے کہ میں ہر حال میں اس میں خوشی کروں، اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ خوشی اور شادمانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ عموماً ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ 99% لوگ خوشیاں چاہتے ہیں، شادمانیاں چاہتے ہیں، تو غلط نہیں ہو، کیونکہ لگ بھگ ہر ایک شخص جو اس زمین پر رہتا ہے، لگ بھگ ہر ایک شخص ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہ بری بات بھی نہیں، چاہے اس طریقے سے اگر ہم انہیں حاصل کرتے ہیں، بلکہ خدا خود انسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ہر ایک وہ شخص حبقوق نبی کی طرح مبارک ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اگر میرے ملک میں، جو میرا ملک جو مجھے خدا نے دیا ہے، اگر اس کے اندر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک وہ شخص جو اس کی طرح یہ کہتا اور سوچتا ہے کہ اگر میرے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو تو بھی میں خدا میں خوش رہوں گا، ہر وہ شخص اس کی طرح مبارک ہے، ہر وہ شخص اس کی طرح خوشحال ہے جو حالات کا کیسے ہی ہے تو
رکھتا ہے, یہ دور تر دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ لائف جو اس کے لیے ویٹ کر رہی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے خدا کے لوگ ہر حال میں اس میں خوش رہتے ہیں. جیسے کرنتھیوں کے خط میں ہمیں ملتا ہے حوالہ 2 کرنتھی 4 باب, جیسے رومیوں کے خط میں 8 باب, ہمیں ایسی بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں. خدا میں مطمئن رہنے کی باتیں, خدا میں ہر حال میں خوش رہنے اور خوشی منانے کی باتیں. اور یہ کہتا ہے کہ خداوند خدا میری توانائی ہے, خداوند خدا میری قوت اور میرا زور ہے. اور جب ہم ان ساری باتوں کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, جب اس کی جگہ پر ہم خود کو رکھ کے سوچتے ہیں اور اپنے پاورفل خدا کو دیکھتے ہیں, اپنے زوراور خدا کو دیکھتے ہیں, جس نے میری لائف میں, جس نے آپ کی لائف میں بہت سے عجائبات کیے ہیں, جب ہم اس کے بیٹے یسوع کو دیکھتے ہیں جو پہلے ہماری لائف میں نہیں تھا, لیکن جب وہ میری زندگی میں آیا, ہماری زندگی میں آیا, تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل گئی. ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر ایک شادمانی اتر گئی. ہمارے باطن کے اندر ایک عجیب خوشی کا احساس جو ہے وہ موجود رہتا ہے. پھر ہم حبقوق کی طرح اور دیگر خادموں کی طرح ہم دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, حالات اچھے ہیں یا برے ہیں, میں بیمار ہوں, میں صحت مند ہوں, مگر میں اس کی طرح دلیری کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے خدا میں خوش رہوں گا, میں اس میں شادمان رہوں گا, میں اس کے بیٹے یسوع میں خوش رہوں گا, میں اس کے بیٹے یسوع میں شادمان رہوں گا. کیونکہ ہر ایک چیز جو میری ہے شاید وہ ختم ہو جائے, وہ چلی جائے, وہ چھین لی جائے, مگر خدا کا بیٹا یسوع جو میری لائف میں آیا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا, وہ ہمیشہ موجود رہے گا, وہ ہمیشہ سپورٹ کرے گا, وہ ہمیشہ سنبھالے گا اور حالات کو بدل دے گا. میں دلیری کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں, آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں کہ بلا شبہ یہ ساری چیزیں زمین پر خدا کی دیر ہے, وہ دینا چاہتا ہے, وہ دیتا ہے, لیکن مبارک ہے وہ شخص جو ان چیزوں سے بڑھ کر آگے کی چیزوں پر نگاہ کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب بہت کچھ ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے تو میں بڑے دھیان سے اس کی بندگی کرتا رہوں. مگر جب حالات بدل جاتے ہیں, جب میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی جن کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے, تو پھر میں پریئر نہ کروں, پھر میں دعا نہ کروں, نو, بلکہ دعا بندگی میری روح کی ضرورت ہے. دعا اور بندگی میری روح کی ضرورت ہے. میرے پاس کچھ ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں امیر, میں غریب, میں کچھ بھی کسی بھی حال میں جی رہا ہوں, مگر میں ہر حال میں خدا کی عبادت کرتا رہوں, میں ہر حال میں اس میں خوش رہوں, اور میں اس شخص کی طرح کہوں کہ وہ میری توانائی ہے, میری قوت اس میں سے جاری ہوتی ہے. جیسے پولس کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. کیوں؟
کیونکہ وہ جانتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، انسان ہوں، جسم رکھتا ہوں، ویک ہوں، میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں۔ مگر جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا میں زوراور ہوں، تو جانتا ہے کہ میرا خدا زوراور ہے، میری توانائی خدا سے ہے، اس لیے میں زوراور ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ مجھ پر ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جب کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں، کیونکہ اس کا خدا ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اپنی کمزوری کا اسے احساس ہے، مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ میرا خدا کمزور نہیں ہے، میرا خدا زوراور ہے۔ اسے حبقوق کی طرح اس بات کا احساس ہے کہ میری توانائی خدا سے ہے۔ اور پولس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میں اکثر حوالہ دیتا ہوں فلپیوں کے خط میں سے، آپ جانتے ہیں، سنیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا میں کیسا خوش ہے۔ فلپیوں کے خط میں وہ خوش رہنے کی بات کرتا ہے، وہ خوشی کی بات کرتا ہے۔ پہلے وہ ایسا نہیں تھا، مگر بعد میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خوش رہنے کی بات کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری آسائشیں جو ہیں، جو میرے فائدے، میرے نفع کی تھی، اب میں مسیح کے لیے، اب میں خدا کے لیے انہیں اپنا نقصان سمجھتا ہوں، بلکہ وہ میرے لیے کوڑا ہے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اب میرے لیے کوڑا ہے۔ پہلے پاس تھا، بہت سی آسائشیں اس کے پاس پہلے تھی، ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح میں آتا ہے تو پہلے جیسی آسائشیں نہیں، در بدر ہو جاتا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، پہلے کی طرح آپ اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن تو بھی خدا میں خوش ہے اور خوش رہنے کی تعلیم دیتا ہے، خوش رہنے کی بات کرتا ہے۔ دوسرے شاگرد جو اس سے پہلے چنے گئے 12 11، ان کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جب وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو آسائشیں نہیں ہیں، پرسنل، بہت ساری آسائشیں پرسنل ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن تو بھی اس غریبی میں، ان مشکلات میں، ان دکھوں میں، ان کے اندر ایک خوشی نظر آتی ہے، ان کے اندر ایک امید نظر آتی ہے۔ دکھ تو ہے، لیکن خوشی سے خداوند میں چلتے رہتے ہیں اور اس کے کلام کی منادی کرتے رہتے ہیں۔ مار کھاتے، حالات خراب ہیں، کھیت اپنے ان کے پاس نہیں ہے، پراپرٹی جائیدادیں نہیں ہیں، ہر قدم پر مشکلات جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پھر بھی وہ خوشی سے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ خوشی سے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اس غریبی میں بھی وہ بندگی کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اور خدا میں مضبوط نظر آتے ہیں۔ آج ہم بھی عبادت کرتے ہیں، خداوند کا شکر ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس شخص کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کی میں نے بات ابھی نہیں کی، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس زمین پر لکھا ہے کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، پولس کے خط میں لکھا کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا تو بھی تمہاری خاطر غریب بنا،
اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر یسوع سے نے کہا تھا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے پٹ کھارے، مگر ابن آدم کے لیے ہاں اس زمین پر اس نے غریب بنایا اپنے آپ کو۔ مشکلات ہیں سامنے، مسائل ہیں، لیکن بڑی دلیری، بڑی قوت اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ 3-3.5 سال تک اس کام کو، اس ذمے کو نبھاتا رہا۔ اور جب میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یہ خداوند کا فضل ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں سے خدا نے ہمیں یہ شرط دیا کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہر ایک شخص نہ پہلے اس خاندان کا حصہ تھا نہ آج، لیکن جو ہے وہ لکی ہے۔ لیکن کتنے ہم میں سے کتنے اس سوچ کو لے کر چلتے ہیں کہ میرے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو بھی میں اپنے خدا کی بندگی کرتا رہوں گا۔ کتنے یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، مگر میں بڑے روحانی جوش کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اس زمین پر میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس روپیہ نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میرا بینک خالی ہے، میرے پاس شاید اس زمین پر گھر بھی نہیں ہے، تو کیا پھر بھی میں اپنے خداوند کی عبادت ایسے ہی شکر گزاری کرتا رہوں گا؟ کیا میں اس شخص کی طرح جوش اور خوشی کے ساتھ، جو روحانی خوشی ہے، جو روحانی جوش ہے، کیا پھر بھی میں اس شخص کی طرح ایسے ہی خدا کے پیچھے چلتا رہوں؟ میں خدا پر بلیو کروں، یقین رکھوں، جیسے یہ شخص ہمیں یہ لیسن دیتا ہے، یہ جانتا ہے کہ سب کچھ جا سکتا ہے مگر خدا نہیں جائے گا۔ آج اسی طرح میں بھی اور آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ زمین پر اگر سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، مگر میرا خدا نہیں جائے گا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، تھاما ہے، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں سب کچھ بھی ضائع کر چکا ہوں، ضائع ہو جاتا ہے، تو میرا خدا جس کی بات ہم کوک کرتا ہے، میرا منجی خداوند یسوع المسیح میرا کھویا ہوا مجھے لوٹا دے گا۔ وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ مضبوط ہے، زوراور ہے، اور وہی میری توانائی ہے۔ اس لیے میں اس پر یقین رکھتا ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور خواہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میں ارادہ کروں گا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا خدا سے، میں گلہ شکوہ نہیں کروں گا خدا سے، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا مجھے تجھ پر یقین ہے، میں اس کی بندگی کرتا رہوں گا۔ اور جب میں ایسا کرتا رہوں گا تو پھر اس خدا کے اندر ایسی بات ہے کہ وہ مجھے بلیس کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ کرے گا، جیسے لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ خداوند، خدا نے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دی ہے۔ خداوند، خدا نے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بلیس کیا ہے۔ خدا